يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا پینڈیمک کے ان دنوں میں بہت سے صدمے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا صدمہ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کی وفات بھی ہے۔ جناب سید منور حسن کی وفات اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں جماعت اسلامی کی تاریخ میں جھانکتا ہوں اور جماعت اسلامی کے پس منظر میں ہم منور حسن کی وفات کے دکھ کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے۔ 1930 کی دہائی میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے حیدرآباد دکن سے ترجمان القرآن کی ادارت سنبھالی۔ مولانا مرحوم نے 1934 میں مسئلہ ملکیت زمین پر مضامین لکھے تھے اور حیدرآباد کے جاگیرداری نظام اور حیدرآباد دکن کے اعلیٰ حضرت نظام کے نظم حکومت کی تائید و تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کی تقویت کے لیے اپنا سا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت نظام کی حکومت اور وہاں کے جاگیرداری ماحول کو اسلامی ثقافت کا نمائندہ قرار دیا۔ 1935 کا آل انڈیا ایکٹ نافذ ہوا تو اس کے نتیجے میں کانگریس بطور سیاسی قوت کے ابھر کر سامنے آئی۔ 1935 کے آئین کے تحت 1937 میں تمام ہندوستان میں الیکشن ہوا تو کانگریس نے اپنا منشور پیش کیا جس میں پنڈت نہرو نے سوشلزم کو اپنا پروگرام قرار دیا۔ 1937 میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے سیاسی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے نیشنلزم اور نہرو کے سوشلزم کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ ان کے مضامین کا یہ سلسلہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے 2 حصوں میں شائع ہوا تو مسلم لیگ کی حلقوں میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ مسلم اکثریت کے صوبے میں بری طرح ہار گئی تھی، مگر کانگریس کی پالیسیوں کے رد عمل میں 3 مسلمان وزرائے اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلم لیگ ایک بڑی قوت بن گئی۔ اس صورتحال میں مولانا سید ابو الاعلیٰ کی کتب سے مسلم لیگ کو فکری تحریک حاصل ہوئی۔ آگے چل کر مولانا مرحوم نے مارچ 1938 میں دارالاسلام پٹھان کوٹ میں پڑاؤ کیا تو اس سلسلے کے اگلے مضامین لکھے۔ انہوں نے اس سلسلہ مضامین میں مسلم لیگ پر نقد و جرح کا آغاز کر دیا۔ ان مضامین کا مجموعہ مسلمان موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کے عنوان سے شائع ہوا۔ انہوں نے پہلے 2 حصوں میں کانگریس کی تردید و مخالفت کی تھی۔ اس حصے میں مسلمانوں کی قومی آزادی کی تحریک کی نفی کی جس کی مسلم لیگ دعوت دے رہی تھی۔ مولانا نے ان مضامین میں واضح کیا کہ دین سراسر سیاست ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دین کا معنی و مفہوم بعینی وہی ہے جو ریاست کا ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھیوری موجود تھی کہ اسلام ایک سیاسی نظام ہے اور اسے ریاست پر نافذ کیے بغیر اسلام پر حقیقی مفہوم و معنی میں عمل کرنا ممکن نہیں۔ اس نظام کو کوئی انقلابی جماعت اپنی جماعتی قوت سے ریاست پر قابض ہو کر نافذ کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوویت یونین کے اکتوبر انقلاب کی اور جرمنی کے فاشسٹ انقلاب کی مثالیں پیش کیں۔ اس لیے جماعت کے لوگ جماعت اسلامی کو ایک انقلابی جماعت اور فکری تحریک قرار دیتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی نے اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ گویا وہ اپنے موقف سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کا مشن انقلاب تھا اور ان کے نقطہ نظر سے کوئی انقلابی جماعت ہی اسلام کا نظام نافذ کر سکتی تھی۔ یہ مطالبات نہ تسلیم ہونا تھے نہ ہوئے۔ انقلاب کا راستہ پہلے ہی بند نظر آ رہا تھا۔ اب مطالبات پر کسی نے کان نہ دھرا تو صرف انتخاب کا راستہ نظر آیا۔ 1970 تک جماعت ایک سیاسی جماعت کے طور پر فعال ہو چکی تھی۔ انتخابی قوت رکھنے والے لوگوں کو جماعت نے کثرت سے ٹکٹ تقسیم کیے۔ حقیقی حیات حاکمہ سے بہت پہلے صلح ہو چکی تھی بلکہ محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے حقیقی حیات حاکمہ نے تعلیمی اداروں میں جماعت کی سیاسی تنظیم اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی کے نظریے کے فروغ کے لیے اپنی تائید اور سرپرستی فراہم کر دی تھی۔ یوں جماعت اسلامی کا دائرہ کار خاصا وسیع ہو گیا تھا۔ جماعت نے سوشل ویلفیئر کے لیے
ایک وسیع نیٹ ورک بنا لیا اور بہت سے لوگ اس نیٹ ورک میں کل وقتی یا جز وقتی خدمات فراہم کر رہے تھے۔ جماعت 1970 کے الیکشن تو نہ جیت سکی، مگر حقیقی حیات حاکمہ کی سرپرستی میں اس کی سرگرمیاں جاری رہیں اور وہ اس کے زیر سرپرستی اور زیر ہدایت اپنی پالیسیاں مرتب کرتی رہی۔ بنگال میں البدر اور الشمس، 1977 کی PNA تحریک، افغان جہاد اور کشمیر جہاد میں شرکت، IJI میں شمولیت اور پیپلز پارٹی کی مستقل مخالفت اس سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ 1941 میں جماعت اسلامی کے قیام سے اب تک کے 79 سالہ سفر میں جماعت نے اندرون ملک اور بیرون ملک ایک وسیع حلقہ پیدا کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف ممالک میں ہم خیال تنظیموں جیسے اخوان المسلمین ہے وغیرہ سے موانست کا گہرا تعلق بھی ترتیب پا گیا ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے ارکان اور متفقین میں کئی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر 3 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو مولانا مودودی سے فکری تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا نے جماعت کو ایک فکری اور انقلابی جماعت کے طور پر تشکیل دیا تھا۔ بعض لوگوں نے ان کی فکر کو پوری طرح قبول کیا اور ان کے زاویہ نگاہ سے سوچنے اور تجزیہ کرنے لگے۔ اپریل 2019 میں عالمی ترجمان القرآن کے اشارات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حیرت بالائے حیرت کہ ان اشارات میں مولانا مودودی کے افکار و تجزیات سے سر منہ انحراف نظر نہ آیا۔ اشارات کے مصنف ڈاکٹر انیس احمد تھے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر انیس احمد کی طرح مولانا مودودی کے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہیں۔ ان بہت سے لوگوں میں پروفیسر خورشید احمد، سید منور حسن کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ مولانا کے افکار اور ان کی تحریروں پر کسی قسم کی معذرت خواہی کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ان پر کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2، 79 سال کے سفر میں بے شمار لوگ جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جماعت میں 3 نسلوں سے کام کر رہے ہیں۔ جماعت کے نام سے ان کی وابستگی جماعت سے ان کی اٹوٹ محبت میں بدل چکی ہے۔ یہ جماعت کا فائدہ چاہتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے ہمہ وقت سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ پڑھتے نہیں، یہاں تک کہ مولانا مودودی کی تحریریں بھی بہت کم ان کی نظر سے گزری ہیں۔ ان کا تعصب ان کی جماعت ہے، اس کے لیے یہ کسی بھی قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی کی فکر ان کے لیے قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ ان کی فکر سے وفاداری یہیں تک کافی ہے کہ اسلامک پبلیکیشنز مولانا مرحوم کی کتابیں چھاپ رہا ہے اور جماعت کی لائبریریوں میں مولانا کی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں قاضی حسین احمد مرحوم اور آج کے جماعت کے امیر جناب سراج الحق، جنہیں میں لالا سراج کہتا ہوں، کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جماعت اسلامی نے اپنے طویل فکری اور سیاسی سفر میں حقیقی حیات حاکمہ سے جو سمجھوتا کیا اس سے انہیں بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ مثلا یونیورسٹیوں میں اسلامی جمعیت طلبہ کے قبضے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جمعیت کی شان و شوکت دیکھ کر جمعیت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے یونیورسٹیز کو ذریعہ تعلیم سے زیادہ ذریعہ سیاست بنا لیا۔ یہ جملہ سخت صحیح، مگر اس کو مثبت حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جماعت کے بہت سے لوگوں نے تعلیمی ادارے بنائے اور یونیورسٹیز میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے الحاق کروا لیا۔ نتیجے کے طور پر ہم بے شمار پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ لا کالجز کو پھیلتے پھولتے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سے کام ہیں جن سے بعض لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور انہوں نے اٹھایا۔ 1979 میں افغان جہاد نے بہت سے کاروبار پیدا کیے، مثلا پرنٹنگ کے شعبے کو بہت ترقی ہوئی۔ اس طرح کے اور بہت سے کاروبار پیدا ہوئے جن سے فائدہ اٹھانے کا امکان موجود تھا۔ بہرحال بہت سے لوگ ان حوالوں سے بھی جماعت اسلامی تک پہنچے۔ ضیاء امریت کے دور میں بعض لوگ جماعت میں آئے، کچھ IJI کے خاتمے تک جماعت میں رہے، بعض اسلامک فرنٹ کے قیام تک رہے۔ بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مفادات جماعت سے وابستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال پیش کرنا شاید مناسب نہ ہوگا۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ جماعت میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مولانا مودودی سے فکری وابستگی رکھنے والے لوگ۔ نمبر 2، جماعت اسلامی کی پالیسیوں اور نظم سے وابستہ لوگ۔ نمبر 3، جماعت سے اپنے مفادات اور ضروریات کے باعث وابستہ لوگ۔ جناب منور حسن پہلی قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ پہلے دہلی میں رہتے تھے، پھر کراچی والے ہو گئے۔ ان حوالوں سے
مولانا کے نظریات سے بھی پوری طرح وابستہ تھے۔ مولانا کا نظریہ قومیت و ثقافت ہی ایسا تھا جو ان کی پاکستانیت کو سند جواز مہیا کرتا تھا۔ سیاست اور ثقافت کے تمام عرضی حوالے ان کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ اب جب کہ افغان جہاد قصہ پارینہ ہو چکا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا نظریہ کسی حد تک مقبول ہو رہا ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو کچھ طاقتور بنا دیا ہے۔ پاکستان کی اصل حیثیت حاکمہ عالم اسلام کے حوالے سے سوچنے کی بجائے پاکستان کے حوالے سے سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام آئین کی بنیادوں پر سیاست کا فیصلہ اور اعلان کر چکی ہے۔ اس صورتحال میں سید منور حسن جماعت اسلامی کی امارت سے سبکدوش کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی حد تک سیاست و ثقافت کے بعد عرضی حوالوں اور مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا، جن کی مولانا مودودی کی فکر میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایسے میں جناب منور حسن کی وفات ایک فکر اور سوچ کی وفات دکھائی دیتی ہے۔ ان کی فکر یقیناً جماعت کی لائبریریز میں بند ہو کر رہ جائے گی۔ یہ سوچ کر ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی وفات کا غم بہت گہرا ہو جاتا ہے۔